ہے میرے نبی کے لیے یہ کائنات سجی ہے میرے نبی کے لیے۔ میں کہنا ہے یہ کائنات سجی ہے کہ تساں سارے سجی سدرا چھوڑ کر یہ کائنات سجی نبی کے لیے۔ اور قرآن پڑھ کے جو دیکھو تو جان جا مجلس بود اندر لامکاں خسرو شمع محمد شم محفل بود شب جائے کہ منبودم ثنا خدا نے بھی کی ہے میرے نبی۔ ثنا خدا نے بھی کی ہے میرے نبی کے لیے یہ کائنات سجی ہے میرے نبی کے لیے یہ کائنات سجی تو جان میں جان آئی وہ آئے عرش سے واپس تو جان میں جان
جہاں کی نظر کی وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو کیوں وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے جہاں کی نظر کی ہے میرے نبی کے لیے نہ کہو کہ آقا یہاں نہیں یہ کہو کہ آقا کہاں نہیں ہجرت دی رات اللہ اللہ نبی پاک تے صدیق اکبر دوئے گار دے وچ مکڑی نے جالا تن چھڑیا ابو جہل اپنے چیلیاں نال جا کے گندا کی اندر جائے کچھ اندر تے غار وچ کوئی شے نظر نہیں آندی پئی اونوں جالے وچوں کوئی شے نظر نہیں آئی اج بھی کچھ ایسے ہے انہوں جالے وچوں کچھ نہیں لبا انہاں نوں جالی وچوں کچھ نہیں لبدا نہ کہو کہ آقا یہاں نہیں یہ کہو کہ آقا کہاں نہیں وہ تو جان ہے ہر غلام کی وہ تو جان ہے ہر غلام کی وہ تو جان ہے تو جہان کی جان ہے تو جہان ہے جہاں کی نظر کی ہے میرے نبی کے لیے دیکھن آیا نے گولڑے وچ بیٹھ کے دیکھ لیا پیر میرا شاہ صاحب سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک کتنا مہری کتنا تیری سنا گستاخ اکھیں کتھے جا لڑیاں جہاں کی نظر کی ہے میرے نبی کے لیے اور علی کے واسطے ہیں سب ولی زمانے کے علی کے واسطے ہیں سب ولی زمانے کے قسم علی کی علی ہے میرے نبی کے لیے قسم علی کی علی ہے میرے نبی کے لیے ہر ایک چیز بنی ہے میرے نبی کے لیے یہ کائنات سجی ہے میرے کے لیے یہ کائنات سجی ہے میرے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت
لبیک 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 یا رسول اللہ کی صداؤں میں یہ عظیم شان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آقا نامدار زمین تاجدار حبیب کردگار ثنائے ازل کے شاہکار اقلیم قدسیت کے تاجدار کون و مکان کے مالک و مختار حبیب کبریہ احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا کریم علیہ السلام کی ذات مبارکات سے اپنی عقیدتوں محبتوں کے گلدستے سجانے کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ حضرات آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی و یرزق۔ ایک صحابی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ جب ہم محبت سے عقیدت سے ذوق اور شوق سے آپ کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں گے تو کیا مزار قرآن میں بھی ہمارا پڑھا ہوا درود سماعت فرمائیں گے؟ تو حضور نے فرمایا اے ابو درداء اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کی جسموں کو کھائے۔ اللہ کا ہر نبی اپنے روز اطہر میں زندہ بھی ہوتا ہے، خدا کی بارگاہ سے رزق بھی عطا فرمائے گا۔ ہم اس ایمان کے ساتھ، اس عقیدت کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ آقا کی میلاد کی محفل سجاتے ہیں کہ ہمارے آقا ہماری محفل کو مشاہدہ بھی فرما رہے ہیں، ہماری محفل کو حضور سماعت بھی فرما رہے ہیں۔ حضرت امام اہل سنت اسی لیے فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری کشن عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکانے والے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضور کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ یہاں قلم رک جاتا ہے، میرے آقا کی بارگاہ کی طرف توجہ کرتے ہیں، حضور اپنا دیدار بھی عطا فرماتے ہیں اکتب سعدی صلو علیہ وآلہ۔ حضرت سعدی کی ربائی کو حضور مکمل فرما دیتے ہیں۔ تو جہاں آقا کی میلاد کی محفل وفا ہوتی ہے، رب تعالیٰ کے انوار و تجلیات وہاں پر برستے ہیں۔ آج کی اس نورانی عظیم الشان محفل میں جہاں علماء کثیر تعداد میں تشریف فرما ہے، سید السادات فخر سادات حضرت پیر سید کریم الحسن شاہ صاحب گیلانی ہمیں کی آپ صدارت فرما رہے ہیں، اور ہمارے محسن بلکہ پورے علاقے کے محسن اور سرمایہ ملت شیخ الحدیث حضرت استاد العلماء مولانا علامہ قاری خالد محمود نقشبندی مجدد زیدہ شرف ہو، جو ہمارے سر کا تاج ہے، ہماری محبتوں عقیدتوں کا آپ مرکز اور محور۔ آپ یہ اپنی گناہ مصروفیات سے وقت نکال کر تشریف لائے، دل کی عطا گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب آپ کے ملفوظات عالیہ سے ہم سب جو ہے وہ مستفید ہوتے ہیں، پرجوش نعرہ لگائیں، اور میں مائک آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، محفل میلاد مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ تاجدار ختم نبوت، ہاتھ بلند کر کے سینے کا دل لا کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وصلنا على سيد الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، صدق الله العظيم۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة
صدق رسول الله الكريم. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. حمد و صلاة کے بعد سادات کرام قدر بالخصوص فخر سادات صوفی باصفا حضرت صاحبزادہ پیر سید کریم حسین شاہ صاحب کے اعلانی نقشبندی حمیدی وطال اللہ عمرہ اور گلے گلشن رسالت حضرت صاحبزادہ پیر سید کرامت علی شاہ صاحب صلی اللہ تعالیٰ اور مجاہد اہل سنت اور اہل سنت و جماعت کی بہت مقتدر اور عظیم علمی شخصیت جناب حضرت علامہ مولانا نصیر رضا صاحب وطال اللہ عمرہ اور نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن حضرت علامہ مولانا محمد شاکر رضا صاحب صلی اللہ تعالیٰ اور حضرت برادران مولانا قاری محمد قمر صاحب شیفی صلی اللہ تعالیٰ اور انتظامیہ مسجد اعلیٰ جناب حاجی محمد امین صاحب چورائی اور مدرس اعلیٰ کے منعقد کرنے والے بھائی علی حسن اور محمد علی وغیرہ سارے حقیق اور برادران اہل سنت، یہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر میں جمع ہو کے اپنے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے یہ موقع بہم عطا فرمایا۔ تو ہے کہ رب تعالیٰ ان لمحات کو قبول فرما کر دیا نجات بنایا۔ یہاں پر جو شخصیت خطابت کے سر انجام دے رہی ہے عزیز القدر حضرت مولانا محمد شاکر رضا صاحب، وہ بڑے جری اور بڑے بہادر اور بڑے شیر دل عالم دین ہیں، اور میں سنتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رحیم پور کی یہ مسجد انہوں نے خوب آباد کر رکھی ہے، اور جو لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی گواہی قرآن کریم میں ارشاد فرمائی۔ مولانا شاکر رضا صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور علامہ ناصر رضا صاحب یہ صرف رحیم پور تک محدود نہیں ہے بلکہ پورے علاقے میں جہاں کہیں ہم اہل سنت و جماعت کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ پیش ہوتے ہیں شہر سیالکوٹ بلکہ دیگر تحصیلوں میں بھی، اور میں انہیں اس علاقے میں یہ بجا طور پر بغیر کسی وہ خوشامد کے ریاکاری کے مبالغے کے میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے اس دور میں یہ ہمارے مجاہد ہیں اور مجاہد اہل سنت ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور بہت زیادہ اپنا وقت جو ہے وہ دین اسلام کی اور اہل سنت و جماعت کی خدمات کے لیے عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے مسائل کو مشغول فرمائے۔ گرامی قدر حاضرین، آج کل یہ ہم ٹھیک ہے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں اہل سنت و جماعت نے محفل میلاد کے نام سے اپنی محبتوں کے خراج پیش کیے۔ اب جب میلاد شریف اختتام پذیر ہوا تو کچھ لوگ جو ہیں سیرت کانفرنسز اور کچھ نے پیغام رسالت کانفرنس، کہیں کسی نے مقصد عمل مصطفیٰ اس قسم کے وہ ٹائٹل لگا کر انہوں نے بھی ظاہری طور پر ٹائٹل تو خوبصورت لگاتے ہیں لیکن در حقیقت وہ یہ کہنا چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں برملا کہتے ہیں، اور ان کے وہ سارے اس وقت یہ بیانات ریکارڈ ہو چکے اے سنی جو کرتے ہیں بدتاں کرتے ہیں، اے کوئی جائز نہیں ہے، کدھر لکھیا نہیں، والعیاذ باللہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ آپ کی بھی یہ جو خوبصورت تقریب ہے نا جو اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، سلسلے کی کڑی کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس نور کے اس تبلیغ کے سلسلے کو ایک چین یا ایک سنگلی کے ساتھ تشبیہ دیں تو اس کا ایک رنگ آج کی یہ محفل مبارکہ بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو ہے نا ایک نور کا سلسلہ ہے تبلیغ دین کا،
اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معرفت پھیلانے کا امت پر حضور کی معرفت حاصل کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر نبی کریم علیہ السلام کے تعارف سے امت محروم کر دی جائے، حضور علیہ السلام کا مقام و مرتبہ اگر حضور کے غلاموں کو نصیب نہ ہو تو وہ انہیں اپنا آئیڈیل کیسے بنائیں گے؟ انہیں کیا پتا ہوگا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے؟ اور یہ رب تعالیٰ نے بھی اپنے محبوب علیہ السلام کا مقام بتایا، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اپنا مقام خود بتایا۔ سبحان اللہ۔ علماء فرماتے ہیں اس کی یہ 3 وجہ ہو سکتی ہے لیکن تیسری نہیں۔ کوئی بندہ بعض اوقات اپنی خوبی بتاتا ہے تو فخریہ بتاتا ہے، دیکھو میں ایسا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا مقام بتایا تو تبلیغ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واجب تھا آپ پر کہ آپ بتائیں اپنے امتیوں کو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صف انبیاء میں اے میرا کلمہ پڑھنے والوں تمہارے نبی کا یہ مقام ہے۔ یہ تبلیغ دین تھی اور امت کو اپنے مقام سے آگاہ کرنا مقصود تھا تاکہ وہ نبی کریم علیہ السلام کو انبیاء کی صفوں میں بھی بے مثل جان کر اپنے محبوب علیہ السلام کو اپنا محبوب بنائے اور ان کی اطاعت و اتباع کرے، انہیں اپنا آئیڈیل بنائے، ان کے نقش قدم پہ چلیں۔ یہ انبیاء کرام کو کمالات اس لیے بھی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرنا یہ امت پر یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام آپ کے سارے تعلق تو ہم نہیں بیان کر سکتے۔ ایک مجلس میں ویسے آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے، علامہ ناصر رضا صاحب بھی الحمدللہ بساط پر بڑی فراخ دلی کے ساتھ، اور علامہ شاکر رضا صاحب بھی، اور سنیوں کے تو رگوں میں ہی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی جب یہ تعریف کا حضور کی نعت کا جب باب آتا ہے تو سنی پر کھلا جاتے ہیں، سبحان اللہ، ہونے کا نام نہیں لیتا۔ تو ہمارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نائب اعظم ہیں۔ نائب کا معنی وہ قائم مقام خلیفہ جو کسی کو اسسٹ کرتا ہے۔ تو ہمارے جو نبی کریم علیہ السلام ہے، علامہ ابن تیمیہ جو بابیہ کا مقتدا ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں قد اقام اللہ تعالی مقام نفسہ فی امر و نہی و اخبار و قصص، کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا یہ مقام ہے کہ رب تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو امر دینے میں، منع کرنے میں، خبر دینے میں اپنا قائم مقام بنا۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نائب اعظم ہیں، وہ ایسے امر دینے میں بھی اور نہیں کرنے میں بھی۔ نبی کریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں۔ اگر نبی کریم علیہ السلام کسی معاملے میں حکم فرما دے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی شریعت بنا دے گا۔ کسی معاملے سے اگر نبی کریم علیہ السلام روک دیں تو رب تعالیٰ اسے بھی اپنی شریعت بنا دیتا ہے۔ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، یہ حج کے بعد میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا، لوگوں تم پر حج کرنا فرض کر دیا گیا لہذا حج کرو۔ ایک آدمی نے اٹھ کر کہا اکل عام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرمائی۔ اس نے پھر کہا کیا ہر سال؟ آپ نے پھر خاموشی اختیار فرمائی۔ اس نے تیسری بات کہا کیا ہر سال؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، اے سائل اگر میری زبان سے ہاں نکل جائے تو ہر سال ہی حج کرنا فرض قرار دو۔ شریعت بنتی ہے، حضور کی ہاں سے شریعت بنتی ہے۔ نبی کریم آج کل لوگ کہتے ہیں جس کا نام محمد اور علی ہے وہ کسی چیز کو مالک و مختار نہیں، وہ کچھ کر نہیں سکتے، ان کے اختیار میں کیا ہے، ان کے بس میں کیا ہے۔
میں کہتا ہوں ظالم تو نے قرآن نہیں نہ پڑھا. اگر قرآن پڑھا ہوتا تو تجھے پتا ہوتا جس کا نام محمد اور علی ہے وہ کتنے بااختیار ہیں. اللہ تعالیٰ کیسے محبوب ہیں. اگر نبی کریم علیہ السلام اپنا رخ انور پھیر دیں رب تعالیٰ قبلہ ہی تبدیل فرما دے. وہ ایسے بااختیار ہیں. اگر نبی کریم علیہ السلام اپنا رخ انور پھیریں نا تو رب تعالیٰ ہمیشہ کے لیے قبلہ تبدیل فرما دے. حضور کے اختیارات کی بات کرتا ہوں. یہ سارا دین رب تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کے اختیار میں دے دیا. نمازوں کا حکم ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ. نمازیں پڑھا کرو. کیسے پڑھے اس کی ڈیٹیل نہیں ہے. قیام کا ذکر موجود ہے. قوموا للہ قانتین. رکوع کا لفظ موجود ہے. وارکعوا مع الراکعین. واسجدوا للہ سجدے کا حکم موجود ہے. اور یہ اپنا قاعدے کے متعلق بھی. لیکن اس کی تفصیلات کیا ہے. کھڑا کیسے ہونا ہے. رکوع میں کتنا جھکنا ہے. سجدے میں کیا کیا عضو زمین پر لگانا ہے. ان کے اندر پڑھنا کیا ہے. حتیٰ کہ حیران ہو گیا ان لوگوں سے. آپ بالکل پورے دھڑلے کے ساتھ یہ بات کی چیلنج کے طور پر یہ بات کریں. یہ سارے علماء ہماری سنت و جماعت ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں. ویسے تو ہم آپ کے حراول ہیں. ہم آپ کے آگے. لیکن اگر کہیں ایسا ہو نا کسی کے بات کرنا پڑ جائے تو تمہیں یہ نہیں سمجھنا ساڑی کانڈ خالی. تھوڑے علماء تھوڑے پیچھے ان سے پوچھو پورے قرآن کریم میں صرف نماز کی رکعتیں بتا دیں. پورے قرآن میں نماز کی رکعتوں کا ذکر نہیں ہے. جب یقین الصلاح کا یہ حکم نازل ہوا الصلاح کی عربی زبان میں 22 معنی. بڑے بڑے اکابر صحابہ جو علم لغت کے تاجدار تھے انہیں بھی نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ ہم اس حکم پر عمل کیسے کریں. نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اقامت صلاۃ کیسے ہوگی. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بخاری میں حدیث حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. جیسے جیسے میں کرتا جاؤں تم بھی ویسے ویسے کرتے جاؤ. اللہ تعالیٰ کے کام کے نعرہ تکبیر. میں کہتا ہوں یہ نماز تو یہ عبادات تو یہ شریعت تو حدود کی اداؤں کا نام ہے. یہ شریعت تو حضور کی اداؤں کا نام ہے. جیسے جیسے نبی کریم علیہ السلام کرتے گئے شریعت بنتی گئی. شریعت کیسے بنی ہے. بخاری میں حدیث ہے کتاب الصلاۃ وہ پڑھ کر دیکھیں. بڑا کوئی گال ہوگا نا شریعت بخاری تو دکھاؤ جی. ایسی بخاری تو دکھاتے ہیں. کتاب الصلاۃ پڑھ کر دیکھیں. ابتداءً ساری نمازیں یہ جہری تھی. ظہر اور عصر کی فرضوں میں بھی قرات بلند آواز سے ہوتی تھی. جس طرح مغرب عشاء اور فجر کی نماز بھی بلند آواز سے قرات کرتے ہیں. یہ اس طرح جہری نماز تھی. ساری نمازیں بلند آواز سے ہوتی تھی. اور میں یہ بھی کہتا ہوں یہ تو ہے کہ ساری نمازیں جہر کے ساتھ کی بلند آواز سے. لیکن پورے قرآن میں کہیں ایک بھی آیا کریمہ نہیں کہ رب تعالیٰ نے فرمایا ساری نمازیں بلند آواز سے پڑھنا. نبی کریم علیہ السلام ابتداء ساری نمازیں بلند پڑھتے ہوتے. شریعت وہی شریعت وہ تھی جو مصطفیٰ کریم کفار نے کہا نبی کریم علیہ السلام قرآن پڑھتے ہیں لوگوں کا دل مو لیتے ہیں. جو ان کا سن لیتا ہے وہ انہی کا ہو جاتا ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا سارا عرب معاشرہ ان کا غلام نہ بن جائے. تو لوگوں کو قرآن نہ سننے دیا کرو. جب محبوب علیہ السلام قرآن پڑھا کرے شور ڈالا کرو. تو نبی کریم علیہ السلام قرات کرتے تھے انہوں نے شور ڈالنا شروع کر دیا. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہم زور کی نماز پڑھتے ہیں یہ لوگ شور کرتے ہیں. عصر کی پڑھتے شور کرتے ہیں. ہم ان کے شور کے اوقات میں اپنی نمازیں خفی کر لیں گے. مغرب کے وقت یہ کافر کھیل کود میں مشغول رہتے ہیں. اس وقت ہم اپنی نماز بلند آواز سے پڑھیں گے. عشاء کے وقت یہ کسی کہانیوں میں مشغول رہتے ہیں.
ہم اپنی نماز بلند آواز سے پڑھیں گے. فجر کے وقت یہ سوئے رہتے ہیں, ہم اپنی نماز بلند آواز سے کر لیں گے. تو نبی کریم علیہ السلام پورے قرآن میں کہیں بھی حکم نہیں. رب نے فرمایا اس نماز کو جاری کرو, اس نماز کو خفی کرو. بعض نمازوں کو نبی کریم علیہ السلام نے خفی بنا دیا, بعض کو جاری بنا دیا. جیسے بنایا رب نے اسے اپنی شریعت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. ساری نمازیں, بخاری میں حدیث ہے, ساری نمازیں ابتداء 2 رکعتوں والی تھی. اب ہم زور 4 پڑھتے ہیں نا, ابتداء میں زور کی بھی 2 رکعتیں تھی, عصر کی بھی 2 تھی, مغرب کی بھی 2 تھی, عشاء کی بھی 2 تھی, اور فجر کی بھی 2 تھی. ابتداء ساری نمازیں 2 رکعتوں والی تھی, اور پورے قرآن میں 2 پڑھنے کا کہیں بھی حکم نہیں. نبی کریم علیہ السلام پہلے 2 پڑھتے تھے, وہ شریعت تھی. بعد میں نبی کریم علیہ السلام نے کسی کو 3 کر دیا, کسی کو 4 کر دیا. رب تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا, بلکہ جیسے جیسے کرتے گئے رب تعالیٰ شریعت بنا. نبی کریم علیہ السلام شریعت کر ہیں, شاہی ہیں, شریعت ساتھ ہے. شریعت تو حضور کی اداؤں کا نام ہے. شریعت تو حضور کی اداؤں کا نام ہے. جیسے نبی کریم علیہ السلام جھکے, جتنا جھکے, ہاتھ کہاں پہ رکھے, گھٹنوں پہ, کمر کیسے کی, رب تعالیٰ سے اپنی عبادت کرا. نبی کریم علیہ السلام نے کس عضو کو کس انداز سے زمین پر رکھا, رب تعالیٰ سے اپنی بارگاہ کا تھکنا بنا. شریعت تو حضور کی اداؤں کا نام ہے. نبی کریم علیہ السلام, بلکہ یاد سارا چھوڑو, یہ سارے جتنے دوسرے مسلکوں کے لوگ ہیں, ہم کہتے ہیں جناب نبی علیہ السلام کی زبان اقدس کا درمیان میں واسطہ بنا کر واسطے کے بغیر تم اللہ تعالیٰ کے قرآن کی کوئی تعبیر ہمیں دکھا دو. بلکہ نبی کریم علیہ السلام جیسے جیسے بولتے گئے رب تعالیٰ کا قرآن بنتا گیا. اچھی بات ہے, لیکن وہ میری تقریر کو ایسی داروں والی ہوتی نہیں, پتہ نہیں آپ کو کیوں جوش ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد. تو اصل میں دین حضور کی اداؤں کا نام ہے. دین حضور کی اداؤں کا نام ہے. یہ ہم کھانا کھاتے ہیں, کیا کھانا ہے, کتنا کھانا ہے, کیسے کھانا ہے, رب تعالیٰ سے شریعت بنا دی. نبی علیہ السلام ہماری طرح کھانے کے محتاج نہیں تھے. ہم کھانا کھاتے ہیں محتاج ہونے کی وجہ سے. نہ کھائیں تو ہمارے جسم کمزور ہو جائے, رنگ پیلے پڑ جائیں, چلنے پھرنے سے لاغر ہو جائیں. مصطفیٰ کریم علیہ السلام تو 3 مہینے نہیں کھائیں. تو نبی کریم علیہ السلام بخاری میں حدیث ہے, سو میں دشار رکھے 3 مہینے تک کچھ نہیں کھایا. نبی کریم علیہ السلام کا جسم مبارک لاغر کمزور نہیں ہوا. صحابہ نے جب نہیں کھایا تو ان کے جسم کمزور ہو گئے. نے پوچھا کیا ہوا, کہا یا رسول اللہ آپ کی وجہ سے ہم نے بھی سو میں وصال رکھنا شروع کر دیا. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایکم مثلی ابیت عند ربی یطعمنی ویسقینی. اے میرے صحابہ تم میں سے میری مثل کون ہے, میں تو اپنی راتیں اپنے رب تعالیٰ کے ہاں گزارتا ہوں, وہ میرا رب مجھے کھلا بھی دیتے ہیں, مجھے پلا بھی دیتا ہے. بخاری میں حدیث ہے. نبی کریم علیہ السلام کھانے کے محتاج نہیں, بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے کھانا اس لیے کھایا تاکہ بشر کو کھانے کا ڈھنگ سکھانا, تاکہ انسان کو
کھانے کا پان کا سلیقہ سکھا دے. مشکات میں حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں حضور کی آمد سے قبل ہمیں یہ لوگوں کو کیا پتا کہ میلاد النبی کتنی بڑی نعمت ہے. حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھو صحابی رسول سے, فرماتے ہیں حضور کی آمد سے قبل ہمیں یہ نہیں پتا تھا کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. ہم وہ کھاتے جو ہماری طبیعت چاہتی, ہم وہ چھوڑ دیتے جسے ہماری طبیعت نہ چاہتی. ہم حرام کھا جاتے, ہم مردار کھا جاتے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام تشریف لائے, رب نے اپنا کلام نازل فرمایا تو ہمیں پتا چلا کہ انسان نے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. حضور علیہ السلام نے کھانا کھا اس لیے کھایا تاکہ انسان کو بشر کو کھانے کا طریقہ سکھا دے. نبی کریم علیہ السلام جتنا لقمہ لیتے تھے جیسے منہ میں ڈال کر چباتے تھے, رب تعالیٰ اسے شریعت بناتا ہے. پانی کیسے پینا ہے؟ 3 گھونٹوں میں پینا ہے. کیوں پینا؟ کہ میرے محبوب 3 گھونٹوں میں پینا ہے. وہ کھانا جو مصطفیٰ کریم کہتے ہیں. اس چیز کا نبی کریم علیہ السلام نے انکار کیا, وہ کھانا جائز نہیں. جس سے حضور نے منع فرما دیا اس کا کھانا. یہ صرف یہ تو یہ چمچا دے بڑی, یعنی یہ جو مثال دینے لگا ہوں بہت بڑی تکڑی مثال ہے. صرف علماء اس کی یہ گہرائی جڑی ہے ان دے اوتے علماء ان دے چلو اوتھے پہنچن دے کہ تسی عام لوگاں دی تہاڈی اپروچ نہیں ہونی. علامہ ناصر رضا صاحب نے, شکر رضا صاحب نے, طارق احمد صاحب نے, شاہ صاحب بھی ماشاءاللہ رحمۃ علماء دے وچ بدا 26 گھنٹے گزرتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام دی تشریف آوری تو قبل ان کی تشریف پس منطق سنو گے نا, پھر تو حضور دی شان کرم دا پتہ چلے گا اور اللہ تعالیٰ دے نائب ہوتا تو پتہ چلے گا کہ حضور کتنے بڑے نائب ہیں اور حضور علیہ السلام کتنے بڑے مالک و مختار ہیں. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, اب کتاب الحج بخاری شریف میں حدیث موجود ہے, فرماتے ہیں ان اہل مکہ کانوا یرون ان العمرۃ فی اشہر الحج من افضل الفجور. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کی تشریف آوری سے قبل صدیوں سے یہ دستور تھا کہ حج کے دنوں میں ذکر ذی الحج میں اور یہ اپنا شوال کے حج کے دنوں میں آتا ہے مہینوں میں ان اور 10 دن یہ ذی الحج کے ان مہینوں میں عمرہ کرنا مکے والے لوگ اسے کبیرہ گناہ سمجھتے تھے. صدیاں تو قانون سی جی افضل الفجور کا میں بڑے تو بڑا گناہ, جی زنا کرنا بڑا گناہ ہے, چوری کرنا بڑا گناہ ہے, کبیرے گناہ نے. افضل الفجور جو بڑا گناہ, قتل کرنا بڑا گناہ ہے, شرک بڑے گناہ نے. اہل مکہ بخاری میں یہ حدیث ہے, کہتے ہیں کہ حج کے دنوں میں عمرہ کرنا مکے والے لوگ اسے بڑا کبیرہ سمجھتے تھے, کبیرہ گناہ سمجھتے تھے. حضرت جابر فرماتے ہیں, بخاری مسلم میں حدیث ہے, حضرت جابر فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں حج ادا فرمایا. مکہ مکرمہ میں جا کر ارکان عمرہ ادا کرنے کے بعد کعبہ کے 7 چکر, 2 رکعت واجب الطواف, صحیح صفا مروہ کرنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا من لم یکن معه هدی فلیحل. جس بندے کے پاس قربانی کا جانور نہیں وہ ٹینٹ کروا کر اپنا احرام کھول دے, عمرہ کر لے, اپنے اس عبادت کو عمرہ قرار دے لے, حلالی ہو جائے. صدیوں سے قانون تھا, آج کے دنوں میں عمرہ کرنا گناہ کبیرہ. 5 ذی الحج کو جب نبی علیہ السلام نے ارکان عمرہ صحابہ نے ادا فرما لی, حضور نے فرمایا جس کے بعد قربانی کا جانور نہیں وہ ٹینٹ کروائے, احرام کھول دے. اب صحابہ حیران یہ کیا بات کہہ رہے ہیں؟ پہلی گل دی تو اتنی سمجھ نہیں آئی, مجھے سنو سمجھو. صحابہ حیران ہیں کہ ہم کیسے حج کے دنوں میں احرام کھول دے, ٹینٹ کروا لے, اتنی بڑی اللہ کی نافرمانی, اتنا بڑا گناہ, ہم یہ گناہ کریں. حضرت سراقہ بن مالک بن جوشم یہ وہ صحابی ہے, مشکات کرنا اس میں مسلم شریف میں حدیث ہے, مشکات میں بھی ہے. حضرت جابر فرماتی ہیں حضرت سراقہ بن مالک یہ وہ صحابی جو نبی علیہ السلام کے پیچھے چلا تھا شب ہجرت, اور حضور علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے 100 اونٹ انعام دینے کا جو اہل مکہ نے وعدہ کیا تھا وہ انعام لینا چاہتا تھا. اس کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا تھا, اس نے معافی چاہی. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں سراقہ تجھے مبارک کو, ایک وقت آئے گا کہ ایران کے کسرا بادشاہ کے کنگن تیرے ہاتھوں میں بنائے گا. تو یہ حضرت سراقہ
سراقہ بن مالک بعد میں مسلمان ہو گئے. حضرت سراقہ بطور خاص میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے دنوں میں عمرہ کر کے احرام کھول دیں, ہم اللہ کی نافرمانی کریں, یہ گناہ؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا گناہ نہیں, احرام کھول دو. گناہ نہیں ہے, احرام کھول دو. تو پھر انہوں نے دوسرا سوال کیا, یہ بھی مشرکین نے دوسرا سوال کیا, الانا خاصہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا یہ صرف اسی لیے اسی سال ہمارے لیے خاص ہے؟ آپ کے صحابہ کے لیے کیا صرف یہ بات خاص ہے کہ آپ کے صحابہ نے اپنا گھر بار چھوڑا, وطن چھوڑا, جان مال آپ کی راہ میں قربان کیے, آپ کے قدموں پر نشاور کیے, آپ کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے, سب کچھ کیا, یہ بطور خاص یہ انعام ہے صرف صحابہ کے لیے؟ نبی کریم علیہ السلام نے یوں کر کے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں یوں کر کے آپ نے داخل فرمایا. آپ نے فرمایا لا بل ابد ابد, اے سراقہ بن مالک یہ صرف اسی سال کے لیے نہیں, اگر کہ یہ صدیوں سے قانون تھا, حج کے دنوں میں عمرہ نہیں کیا جا سکتا, لیکن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہوں اب قیامت تک جتنی میری امت آئے گی حج کے دنوں میں حج بھی کرے عمرہ بھی کرے, رب تعالیٰ حج کا علیحدہ ثواب عطا فرمائے گا, عمرے کا علیحدہ ثواب. مصطفیٰ کریم کے ایک فرمان سے رب تبدیل سبحان اللہ, حضور کے فرمان سے شریعت بنتی, کیا بات, حضور کی اداؤں سے شریعت بنتی, سبحان اللہ. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے احرام کھول دیا. حضرت سیدنا شیر شاہ ولایت جناب امیر المومنین علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ یمن کی طرف سے تشریف لائے. انہوں نے دیکھا کہ میری زوجہ محترمہ حسین کریمین کی امی جان حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے احرام کھول دیا. کہا فاطمہ نے احرام کھول دیا حج کے دنوں میں؟ ان کی ہاں بھی وہ گناہ والا تصور تھا. کہا میرے ابا جان نے ایسا فرمایا. نہیں تم نے اتنا گناہ کیا تھا, تیرے ابے کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا, فاطمہ کے ابے کی ہاں سے شریعت بن جاتی. سبحان اللہ. تیرے ابے اور مصطفیٰ کریم کی کیا شان میں کتنا فرق ہے, شرم نہیں آتی کہتے ہیں نبی علیہ السلام صاحب ہمارے جیسے. حضرت علی بن موسیٰ کو پھر بھی تشویش تھی, صدیوں سے قانون تھا, اسی مکہ کے ماحول میں جمع پلے لوگ یہ کیسے یہ مان رہے. حضرت سیدنا علی بن موسیٰ رضی اللہ عنہ کو پھر بھی تشویش تھی. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے کچھ نہیں کہا, سرکار کی بارگاہ میں گئے, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ ایسا ایسا کہتی ہے. حضور نے فرمایا سچ کہتی ہے. یا رسول اللہ آپ نے فرمایا احرام کھولنے کا, حضور نے فرمایا میں نہیں فرمایا. کہا یا رسول اللہ پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ اتنی خوبصورت حدیث, یہ حدیث پڑھ کے یقین جانے وجد کرنے کو دی جائے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شمال کی طرف سے احرام باندھا. مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے 450 کلومیٹر ہے. کیا بات, تقریباً 435 کلومیٹر کے فاصلے پر میقات ذوالحلیفہ. نبی کریم علیہ السلام نے ادھر سے احرام باندھا. حضرت علی موسیٰ رضی اللہ عنہ جنوب کی طرف سے آئے, جلملم سے 250 کلومیٹر سے تقریباً یہ انہوں نے احرام باندھا. پوچھا یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی تو نے میقات سے احرام باندھتے وقت نیت کیا کی تھی؟ اس دور میں کمیونیکیشن کا نظام نہیں تھا کہ فون کر کے پوچھنے کی کیا نیت کرنی ہے. حضرت علی السلام کی عقیدت پہ قربان جائیں. حضرت علی السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نیت کی تھی اللہم انی احلو لکا بما اللہ بی رسولک, یا اللہ جو نیت تیرے رسول کی وہی نیت علی کی. جو نیت
نبی کی وہی نیت آئے کیا سنیو اے جملہ دل دے تحقی ہوتے لکھنا. آج لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ توحید میں خلل آ جاتا ہے، شرک ہو جاتا ہے، نبی کی نیت ساتھ میں لانے سے ایسا ہو جاتا ہے. اب بری المشرا کو توحید کون بتائے؟ توحید کے نمبردار کو توحید کون بتائے؟ اس توحید کے سب سے بڑے سپوت نے جناب علی المشرا نے یہ نیت کر کے بتا دیا کہ نبی علیہ السلام کی نیت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شامل کرنے سے عبادت میں شرک نہیں ہوتا، بلکہ عبادت کو 4 چاند لگ جاتے ہیں. بلکہ عبادت کو 4 چاند لگ جاتے ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں قرآن پڑھ رہے تھے نا، نبی علیہ السلام کا گلی شریف سے گزر ہوا اس محلے سے. حضرت ابو موسیٰ کو سریلے قاری تو نبی علیہ السلام حضرت ابو موسیٰ اشعری کی گلی میں رک کر تلاوت سن رہے. جب تک حضرت ابو موسیٰ اشعری تلاوت کرتے رہے، نبی کریم علیہ السلام گلی میں کھڑے رہے. اگلے دن جب ملاقات ہوئی تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابو موسیٰ رات کو اس رکوع کی تلاوت کر رہا تھا، تو بہت خوبصورت قرآن پڑھتا. یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا جب تو تلاوت کر رہا تھا میں گلی میں کھڑے ہو کر تیری تلاوت سن رہا. حضرت ابو موسیٰ اشعری عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو علیکم لحبرتم، اگر مجھے پتا ہوتا کہ میرے آقا میری تلاوت سن رہے تو میں اور سمار کر قرآن پڑھتا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حدیث پاک یہ بتاتی ہے کہ صحابی کا عقیدہ ہے اگر عبادت میں اللہ تعالیٰ کی نیت کے ساتھ رسول کی نیت شامل ہو جائے تو یہ نہیں کوئی. اگر عبادات میں اللہ تعالیٰ کی نیت کے ساتھ رسول کی بھی نیت ہو تو صحابہ فرماتے ہیں یہ عین توحید ہے. اور یہ عین توحید ہے کہ وہ کسی بریلوی مولوی کا یہ مسئلہ نہیں ہے اور ان دے میں بھی نہیں اجر سانا دے نا سنی بریلوی دے کہانیاں سنا دے شعر سنا دے. یہ شعر نہیں، یہ حضور دی حدیثاں، حضور دے صحابہ دی حدیثاں اور بخاری مسلم دی حدیثاں. حضرت علی موسیٰ کیا فرماتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عرض کی تھی یا اللہ جو نیت تیرے نبی کی وہی نیت علی کی. حضور علیہ السلام نے عرض کی یہ نہیں ارشاد فرمایا علی یہ تو میری نیت ہی خراب ہے، میرا پیغام ہی درست نہیں. حضور نے فرمایا اے علی میں نے بھی نہیں احرام کھولنا، تو بھی نہیں احرام. اے علی میں نے بھی نہیں احرام کھولنا، تو بھی احرام نہ کھول. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج قران ادا فرمایا. حضرت علی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج قران ادا فرمایا. اور وادی منی میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کی آپ نے قربانی فرمائی. حضرت علی موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں 67 اونٹ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ یا 63 اونٹ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ذبح فرمایا. بقیہ آپ نے مجھے ارشاد فرمایا علی بقیہ تم ذبح کرو. ہمارے علی ایک اونٹ ذبح کرو پورے محلے کے بلکہ گاؤں کے کسائیوں کو پسینے چھوٹے ہوتے ہیں. تو 67 اونٹ یا 63 اونٹ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اکیلے میں ذبح کیسے فرما لیے؟ انہیں رسیاں کس نے ڈالی؟ صحابہ فرماتے ہیں رسیوں کی ضرورت ہی نہیں تھی، اونٹ اپنی گردنیں خود مصطفیٰ کریم کے سامنے گئی. اونٹ اپنی گردنیں خود مصطفیٰ کریم کے سامنے گئی. انہیں پتا تھا کہ اس مصطفیٰ کے ہاتھوں ذبح ہو کر ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کس طرح پر یہ نہیں سمجھنا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صرف کئی بندے یہ تشریح میں جیسی بھی مننے ہیں نا شرع دے مننے ہیں حضور علیہ السلام کو اختیار ہے ایسا کہ اتنی گالیاں اوکے سوکے کر لیں دے تشریح میں امور تشریح میں مان لیتے ہیں. امور تکوینیہ کی بات کرو، میں امور تکوینیہ کی بات نہیں سیاستہ سے کروں کہ نبی کریم علیہ السلام امور تکوینیہ کے کیسے مالک ہیں. جامع ترمذی میں مسلم شریف میں حدیث موجود ہے بلکہ بخاری میں بھی ہے. حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کو وضو کرواتے تھے، وضو کرواتے تھے. کہیں تہجد کا وضو کروایا
نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا. آپ نے ارشاد فرمایا سال یا ربیہ, اور مسلم شریف میں سال ما شئت, اے ربیہ جو جی چاہے مانگ لے, اے ربیہ جو جی چاہے مانگ لے. حضرت قاضی یاد علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہاں نبی کریم علیہ السلام نے مفعول کو خاص نہیں کیا کہ صرف دنیا مانگنی ہے, صرف دین مانگ رہا ہے, صرف مجھ سے دعا کروانی. فرمایا نہیں, جو جی چاہے مانگ. فرماتے ہیں یہ حدیث بتاتی ہے, حدیث کا اطلاق بتاتا ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنے سارے خزانے مصطفیٰ کریم کو عطا فرمائے. یہ بات وہ کہہ سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے سارے خزانوں کا کاشف ہے. ہر بندہ نہیں کہہ سکتا, ہر بندہ نہیں کہہ سکتا. ربیہ جو کی جائے مانگ, یہ وہ کہہ سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سارے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائے. یہ وہ کہہ سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سارے اختیارات عطا فرمائے. اطلاق یہ بتاتا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسألک مرافقتک فی الجنہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کی رفاقت کا آپ سے سوال کرتا ہوں. یہ بھی نہیں کہا یا رسول اللہ, پھر دعا فرمایا دے جنت نصیب ہو جائے. اور نبی کریم علیہ السلام نے بھی یہ نہیں فرمایا اچھا چلو تیری سوال تیری درخواست آ گئی, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ راتی عرض کرنا دے, یہ جو میرا کی دعا ہوئے نہیں کوئی خاص کچہری لگے گی تیرے متعلق گل کرنا دے. اللہ جسے بات میرے سامنے اس کو موجود ہے, اور ہم اس کے ہم اپنی جملوں کے ہم الحمدللہ ہم حوالہ جات کے مضامین ہوتے ہیں. اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آپ غیر ذالک, اے ربیہ یہ تو تیرے مانگنے سے ہی ہم نے تیرا مقدر بنا دیا, اور بھی کچھ مانگ, اور بھی کچھ مانگ. ہم تو مائل بکرم ہیں, تو نے مانگا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں مالک و مختار بنا دیا. ہر بار کسی کو دینے کے لیے علیحدہ اجازت کی ضرورت نہیں. رب تعالیٰ نے ایک ہی بار اذن عطا فرما کے مالک و مختار بنا دیا, جس کو جب چاہے کتنا چاہے جہاں چاہے عطا فرما دے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے خزانوں کے قاسم, امور تکوینیت کے آپ مالک ہیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ جس دونوں جہانوں میں سے زمین و آسمانوں کی جو نعمت جس کو چاہے جب چاہے عطا فرمائے. بعض صحابہ کو نبی علیہ السلام نے نمازوں کے اندر کنسیشن عطا فرما دی, کسی نے آپ کو گواہی کے اندر کنسیشن عطا فرما دی, کسی کو آپ نے قربانی کے جانور میں اس کی عمر میں آپ نے کنسیشن عطا فرما دی, کسی نے زکات کے باب میں آپ سے کنسیشن مانگی, نبی علیہ السلام نے اسے عطا فرما دی. جس نے جو مانگا مصطفیٰ کریم نے سبھی کو سب کو عطا. اتنے مالک و مختار نبی اللہ تعالیٰ نے اپنے نائب اعظم ہمارے لیے اپنے محبوب اعظم بنا کر, اپنے رسول اعظم ہمارے نبی بنا کر رب کا ہمیں عطا فرمایا. دوستوں کتنے ہم خوش نصیب ہیں کہ رب تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا. اللہ تعالیٰ کے کتنے بڑے محبوب ہیں, کتنے بڑے محبوب ہیں, کتنے بڑے محبوب ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. لوگوں تمہیں میرے محبوب کی قدر کا پتہ نہیں, یہ میری بارگاہ میں اتنے محبوب ہیں, اتنے محبوب ہیں, اتنے محبوب ہیں, جو محبوب کے نشانات ایک قدم پر آتے ہیں ہم اسے بھی اپنی محبوب جلوں کے تاج عطا حضرت علامہ قسطلانی نے مولانا بڑی خوبصورت بات کی, فرماتے ہیں حضور کی محبت کی خیرات کیا یہ تھوڑی ہے, حضور کی محبت کی خیرات کیا یہ تھوڑی ہے. حضور نے فرمایا المرء مع من احب, جس نے جس سے محبت کی اس کا وہ اسی کے ساتھ ہوگا. تو حضرت علامہ قسطلانی فرماتے ہیں یہ حضور کی محبت کی خیرات ہے, محبت سچی ہوگی رب تعالیٰ شرمی بابو کے قدر. کیا بات. اٹھ کے پھر ایک خوش اسلام
شمائے بز میں ہدایت دینا کو اللہ اللہ بچپنے کی خبر اس خدا باتی صورت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمائے بز میں ہدایت دینا جو سلام شمائے بز میں ہدایت دینا جو سلام جس طرف تیری بات ریکارڈ ہو گئی دم میں دم آ گیا اور پڑ گئی جس پہ محشر میں بہشا گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ تو سلام گز میں اور کریم اس محفل مبارکہ کو اس کی ہونے والے دینی اعمال صالحہ جس کے حلال نصیب صدقات و خیرات اسلام کے نام پر اپنے مال پیش کرنا وقت پیش کرنا اور علماء کا بات سننا قرآن کا قرآن سننا نوخانوں کا ناطق سننا اور اتنے بھائیوں کا اپنے نبی کی محبت میں اتنی دیر تک مسجد میں تشریف فرما رہے ہیں اور علامہ شاکر صاحب کا ان کی جیل شادی کر کے اپنے رضی علیہ السلام کی محبت دلوں میں ڈال کر مزید طلب بڑھانا مولا کریم کی ساری نیکیاں اپنی بارگاہ میں اپنے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں مولا کریم کی محفل مبارکہ اس محفل کے ساتھ مولا کریم محفل کو بھی قبول فرما ہم محفل والوں کو بھی اپنی اپنے نبی کی بارگاہ میں قبول فرما مولا کریم اپنی اور اپنے حبیب علیہ السلام کی سچی سچی محبت نصیب فرما مولا کریم نبی کریم علیہ السلام کا یہ دین جس جس واسطے سے پہنچا محدثین مفسرین فقہاء مشائخ ہمارے اساتذہ مولا کریم ان تمام کو ہماری طرف سے بہترین جزائیں عطا فرما مولا کریم ہمارے والدین آبا امہات اس دنیا سے چلے گئے سب کی کامل مغفرت فرما مولا کریم ہمارے گھروں میں رحمتوں کا نزول فرما ہماری آنے والے نسلوں کو عقیدہ حق اہل سنت و جماعت کی استقامت ہمارے کرام جہاں بھی تیرے دین کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں علامہ ناصر رضا صاحب شاکر رضا صاحب قاری قمر صاحب اور دیگر بھائی قرآن مولا کریم سب کے مسائی کو مشکور فرما مولا کریم قاری صاحب کے ادارے کو دن دگنے رات چونے ترقی عطا فرما اس مسجد کو عبدالآباد تک آباد اور شاہ جناب چرائی صاحب اور ان کے جتنے رفقاء ہیں علی حسن اور ان کے جتنے رفقاء ہیں مولا کریم سب کو اپنے مقاصد اسلام میں کامیاب فرما مولا میں شفاء عطا فرما اپنے حبیب علیہ السلام کی محبت ساری محبتوں کے غالب فرما آمین اپنے محبوب علیہ السلام کی اتباع ہم سب کے فیصل فرما شاکر نے عقل دیو آمین آمین